السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ ایک ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے۔ یہ منفرد عمل ہے، خیر کا دروازہ ہے۔ جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ روزے کو اللہ نے اپنے لیے خالص کیا۔ روزہ تقوی پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس میں تقوی آ جاتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ یاد رکھیں، روزہ تقوی سے آسانی۔ چھوڑے گئے روزوں کی گنتی پوری کرنا لازمی ہے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے، ایک وقت کا کھانا دینا لازمی ہے۔ اگر 2 وقت کا دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ بھوک یا بیماری سے ڈر کر روزہ چھوڑ کر فدیے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ روزہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ بیماری ہی چلی جائے جس کے ڈر سے روزہ چھوڑ رہے ہو۔ انسان بہت سے غلط کام لا علمی سے کر جاتا ہے۔ جب علم آ جائے تو پھر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، تو خود قرآن کی اہمیت کیا ہوگی؟ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی اور تقوی کے علاوہ شکر میں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، حضر میں، جب بھی رب کو پکارو گے وہ سنے گا، لیکن جواب کے لیے چاہیے کہ بندہ بھی رب کا حکم مانے۔ بندوں کے ساتھ بھی تعلقات 2 طرفہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہم پر خرچ کرتے ہیں تو ہم ان کی قدر کریں۔ کوئی مسکرا کر دیکھے تو جواب دے، کوئی سلام کرے تو جواب میں سلام کہے، کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرے، کوئی ہمارے کسی کام آتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف لینے والے نہ بنے بلکہ دینے والے بھی بنے۔ وہ تو میری بہن ہے، اس کو مجھ پر خرچ کرنا ہی چاہیے، ایسا سوچنا خود غرض نہ بنا دے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو حکم مانے، اپنے گناہوں پر نظر کرے، کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بندے کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں ہم کتنے اللہ کی بات مانتے ہیں۔ مستجاب الدعوات بننا چاہیے تو اللہ کی بات مانے۔ یاد رکھیں، رمضان آ رہا ہے، خوب دعائیں کرنی ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار، یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی لسٹ بنا لے، اپنی پریشانی کو لکھ لے اور ایک کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے، آمین۔ اور ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ لباس کا مقصد مزید خوبصورت کرنا۔ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی لباس کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے، اسے اتارنا نہیں چاہیے، اسے اہمیت دینی چاہیے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسئلے اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ بیڈ روم سے باہر آ جاتے ہیں۔ گندگی جتنی پھیلتی ہے اتنی ہی سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کو زینت بخشے۔ یہ اس وقت ہوگا جب صرف اپنے لیے سوچنا چھوڑ کر دوسرے کے لیے سوچنا شروع کریں گے۔ حالات بدل جائیں گے۔ اگر وقت نہیں بدلتا تو اس وقت کو صبر سے گزاریں۔ آپ دوسرے کا پردہ رکھیں، اللہ آپ کا رکھے گا۔ شوہر کا حق دیتے رہیں۔ جس طرح لباس کی فکر کرتے ہیں اسی طرح زینت دار بنائیں اس رشتے کو، عیب ڈھانکیں، غلطیوں کو ڈھانپیں، آپس کے معاملات خود سلجھائیں، والدین اور بھائی بہن میں
ایک دوسرے کا پردہ چاک نہ کریں، ایک دوسرے کا لباس اس کو اچھی طرح سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ لباس میلا ہو، داغدار ہو تو فوراً فکر ہوتی ہے کیا ہمیں اپنے شوہروں کی دین یا کسی ایسی عادت کی فکر ہے؟ اللہ کو جو ناپسند ہو اس کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ چاند اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ چاند کے ذریعے عبادت کا تعلق ہے۔ روزے کب آئیں گے، محرم کب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کیا ہے۔ ابدی کیلنڈر مقرر کر دیا، ہر کام کو اس کے درست طریقے سے کرو۔ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، دینی اداروں کی ترقی اور مضبوطی کے لیے۔ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو، اس لیے دین کے لیے خرچ کرو۔ یہ سب کچھ احسان کے درجے میں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ حج کا سفر خوب نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں جب مکہ میں داخل ہو تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلو۔ اس لیے جب حج عمرے کے لیے جائیں تو اس طرح ٹارگٹ پہلے سے سیٹ کر لیں۔ ذکر بھی ایک عبادت ہے، اس لیے من مانے طریقے سے ذکر نہیں ہونا چاہیے، یعنی عرفات تک جاؤ، کیونکہ قریش کے سردار یہ عوام کے لیے ہے اور ہم خاص لوگ ہیں، لیکن حج میں کوئی اسپیشل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، اس کا حج زیادہ بہترین ہے۔ حج کے موقع پر سب سے زیادہ فکر اپنے گناہوں کی معافی کی ہونی چاہیے۔ حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنے مت جائیں، ورنہ کہیں آخرت نہ ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی، صحت، ایمان، عافیت، تقوی، توکل، اللہ کی محبت، رحمت، رغبت کی طرف متوجہ ہونا، آخرت کی بھلائی، بخشش، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت الفردوس، آپ کی صحبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ جتنی محنت کریں گے، رغبت عبادت کی رکھیں، اتنا اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ لوگ کچھ خاص باتوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اگر اس بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو وہ فوراً کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ری ایکشنری ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی کہہ دے کہ آپ تو ہر وقت زہریلی باتیں کرتے ہیں، اس جملے پر دو رائے ہو سکتی ہیں، یا تو لڑائی کرنے لگے یا پھر اپنی اصلاح کی طرف بڑھ جائیں۔ بہت سے جھگڑوں کی بنیاد اپنی کمزوریاں ہی ہوتی ہیں جن پر کام نہیں کیا جاتا۔ اپنا جائزہ لیجئے، کون سے موقع ایسے ہیں جن پر میں آپے سے باہر ہو جاتی ہوں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو جاننا۔ کسی کا قول ہے، میں جو بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے بڑھاپے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ والدین، شوہر کی بہن، بھائی، بچوں کے کون سی باتیں ہیں جن پر میں فوراً بھڑک اٹھتی ہوں، ساری اچھی باتیں کرنا بھول جاتی ہوں، جاہلوں کی طرح چنچنانا شروع کر دیتی ہوں۔ بچے ماں باپ میں سے ان کی عزت نہیں کرتے۔ جو زبان درازی کرے، بس زبانی کر کے عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ بہت سی لڑائیوں کی بنیاد مالی معاملات اور دنیا کی چیزوں کی محبت بھی ہوتی ہے۔ عبادت، معاملات، لباس، غذا، شادی بیاہ، طلاق ہو، غرض ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں کے مطابق چلو اور شیطان کو اچکنے کا موقع نہ دو۔ دنیا میں کسی
بھی چیز میں امتحان کے بغیر یا تجربات کی بھیٹ سے گزرے بغیر مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی آزمائش لیتا ہے، اس لیے اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ان چیزوں، کاموں، لوگوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو ناپسند ہے، پھر سوچنا شروع کیجیے ان میں کیا خیر ہے۔ ان کے آنے سے میری زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، میری شخصیت میں کتنا نکھار آیا، مجھے اس کے بدلے میں صبر پر کتنا اجر ملے گا۔ بہت سی چیزیں لاکھ کوشش کے باوجود مل نہیں پاتی، یہ تقدیر ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو۔ کسی کا امتحان مال میں، کسی کا کسی رشتے میں، کسی کا بچہ اسپیشل بچہ، تو اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ جو پسند ہے مل نہیں پاتا، اس پر حسرتیں نہ کریں، پریشان نہ ہوں، سوچیں اس میں میرے لیے خیر ہے۔ ناپسند چیزوں کے ساتھ چلنا سیکھیں، حالات نہیں بدل سکتے، خود کو اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق بدلیں۔ ہر مصیبت کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اجر ملتا ہے۔ مومن خوشحالی اور بدحالی دونوں حالات میں خیر کام کرتا ہے، کبھی شکر کرتا ہے، کبھی صبر کرتا ہے۔ مرتد کی سزا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے پہلے کتنا نیک رہا ہو، حافظ قرآن ہو۔ استقامت کی دعائیں مانگو، دین سے نکلنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ انجام دیکھے گا کہ ان کے خاتمہ کس پر ہوا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب کو گناہ کہا گیا، تو اس آیت میں گناہ کہا گیا تو کیا گناہ حلال ہوتا ہے؟ رشتوں کے معاملے میں دین کو دیکھنا اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ توبہ دلوں کی پاکیزگی اور گناہوں سے پاکیزگی کا نام ہے، ساتھ ہی اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھو۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ اپنی نیک اعمال آگے بھیجنے کی اور اولاد کی بھی فکر کرو۔ ELI سے مراد بیوی سے ترک تعلق کی قسم کھانا ہے۔ 4 ماہ تک قسم کھانے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 4 ماہ سے پہلے رجوع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ 4 ماہ کے گزرنے کے بعد اس معاملے کو مزید طول نہیں دیا جائے گا، یا تو رجوع کر لیں یا پھر الگ ہو جائیں۔ درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا، نہ کسی اسکالر نے کہا، بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد شوہر کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے، یعنی اسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ عورت کو اگر اس کا شوہر بلائے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بیچ میں حقوق کی بات اس لیے کی گئی کہ طلاق تک نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ طلاق کا معنی آزاد چھوڑنا ہے۔ طلاق دینے کا درست طریقہ، عورت جب حیض سے فارغ ہو تو جمع کے بغیر طہارت کی حالت میں طلاق دی جائے گی۔ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، یا 3 طلاقیں اکٹھا نہیں دینی چاہیے۔ 3 سے زیادہ کی تو ممانعت ہے، عورت کو تکلیف دینے سے بچانا چاہیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں
دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم اور عورت کا۔ مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو تکلیف نہ دو، یہ بھی کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھیں بچوں کو دودھ پلانا فرض ہے، بچے کا ثابت شدہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے گئے۔ ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سب کے سانپ ان کے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں۔ عورتیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ فگر خراب ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ایسے بچے ساری زندگی کے لیے صحت کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر عورتیں بیمار ہیں تو پلوا سکتی ہیں۔ بیوہ عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی گئی۔ معاف کرنا تقوی کے قریب ہے، تقوی کی علامت ہے۔ فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینے کو۔ کسی کی بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ احسان یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ ازواجی تعلق میں احسان کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ احسان صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ فوت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا چاہیے۔ احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بیزار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ لڑائی جھگڑے کے بیچ میں نماز کی بات کی کہ اس کو نہ چھوڑ دینا۔ صلاۃ الوسط سے مراد عصر کی نماز ہے، اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز عصر میں دیر کرنا نفاق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا فرما رہے ہیں، اور متقی تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے جس میں آپ پر سال میں ایک یا دو بار جنگ مسلط ہوئی، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے قرض حسنہ شمار کیا گیا۔ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جس میں ثواب کی امید کی گئی ہو، جو دل کی خوشی سے دیا گیا ہو۔ ابن مبارک کہتے ہیں، وہ قرض جو حلال مال سے دیا جائے، جسے دے کر احسان نہ جتایا جائے، اذیت نہ دی جائے۔ ہمارے دین میں منصب کی چاہت کی ممانعت ہے۔ خود سے کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، اگر مل جائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیڈرشپ میں 2 خصوصیت ہونی چاہیے، جسمانی قوت، کام کرنے کی اہلیت، اور اس کام کو کرنا بھی جانتا ہو۔ یہ آیت سکینت کہلاتی ہے۔ سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سکینت بندے کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے۔ خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے۔ فتنہ اس کو ہلا نہیں سکتا، آزمائش اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، غم انسان کو نہیں گھلاتا، انسان کا ایمان و یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سکینت کے مرتبوں کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کی گئی رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے۔ یہ رتبہ انسان کی ذات محنت اور کسب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں 6 مقاموں پر سکینت کا ذکر ہے۔ ایک سورہ بقرہ 248، 2 بارہ سورہ توبہ 40-26، 3 بار سورہ الفتح میں 26-18-4۔ جب انسان ان آیتوں کو سنتا اور پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تمیم رحمۃ اللہ پر جب معاملات شدید اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیتیں پڑھتے، اور میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جو ان کو بیماری میں
پیش آیا وہ اس کو برداشت کرنے سے عاجز تھے، یا شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوتیں کمزور ہو گئیں تو ان کے سامنے شیطانی راہیں حاضر ہو گئیں۔ جب معاملہ ان پر شدید اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھ پر سکینت والی آیتیں پڑھو، پھر وہ حالت ان سے ختم کر دی گئی، وہ بیٹھ گئے اور کوئی بیماری نہ رہی۔ کسی پریشانی کے وقت اس آیت کو پڑھنا دل کو سکون کا باعث ہے، بے قراری اور بے چینی دور کرتی ہے، ایمان میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ظالموں کو ظلم سے روکتے ہیں۔ کامیابی کا معیار زیادہ اسباب پر نہیں بلکہ ایمان پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق محنت اور تیاری کرتا ہے۔